بسم اللہ الرحمن الرحیم. کئی مرتبہ ہے کہ ہم نے قطع رحمی کی بھی ہے، غصہ کسی کا زیادہ ہے، ہم یہ سمجھنے لگے ہیں کئی مرتبہ ہم اعمال لمبے لمبے مستحبات کریں گے تب جا کے بات بنے گی. ہماری مائیں بہنیں بھی جب بھی کوئی اوکیزن آتا ہے، مولانا صاحب ہمارے لیلۃ الرغائب بتا دیں، ہمارے ام داؤد بتا دیں، اگر اس طرح سے کر رہے تو پھر بہتر اور بھی کر لیں. یعنی انہیں اعمال کرنے کا تو بڑا شوق ہوتا ہے، لیکن قطع رحم کر کے بیٹھی ہوئی مسئلہ، یا زبان ٹھیک نہیں ہے یا حجاب ٹھیک نہیں. تو میں اپنی عزیز بہن سے کہتا ہوں کہ آپ سارے مستحب کام چھوڑ دیں، آپ حرام سے بچ جائیے، بس یہ زیادہ اہم ہے. تہران کے ایک عالم دین بیان کر رہے تھے ایک شخص کا واقعہ. ایک حساس ادارے میں، کسی انٹیلیجنس ادارے میں وہ کام کرتا تھا، اور اس شخص کا واقعہ وہ بیان کر رہے تھے کہ اس کا جو ہیڈ آفیسر تھا اس نے ایک فائل مانگی تھی اس سے. تو اس نے کہتا ہے کہ میں نے فائل کافی تلاش کی، اب اتنا کمپیوٹرائز سسٹم تو آج کل اب ہونے لگا ہے، لیکن ایک زمانے میں تو جو ہارڈ کاپیز پہ ہی جو کام ہوتا تھا جس طرح سے، تو کہہ رہے میں نے بہت زیادہ وہ فائل ڈھونڈی، مجھے نہیں ملی. تو میں نے اپنے اس باس سے جا کے کہا کہ پتہ نہیں مجھے وہ فائل مل نہیں رہی. انہوں نے کہا کیا مطلب فائل نہیں مل رہی؟ وہ بہت ہی امپورٹنٹ فائل اور مجھے وہ تلاش کر کے دو کسی بھی طرح سے. میں نے پھر تلاش کی، نہیں ملی. کہتے ہیں میرے باس نے کہا کہ کل تھرسڈے ہے، تھرسڈے لاسٹ ورکنگ ڈے ہوتا ہے ایران میں، فرائیڈے جو ہے وہ آف، پھر سیٹرڈے سے ویک سٹارٹ. کل تھرسڈے 5 o'clock تک تمہارے پاس ٹائم ہے، اگر وہ فائل نہ ملی تو کم سے کم اس کی سزا یہ ہے کہ نوکری سے جاؤ گے. کہتے ہیں میں نے پورا دن اگلا تلاش کر لیا، کہیں سے نظر نہیں ہے. تھرسڈے شام ہو گئی اور میں بڑا پریشان. کہتے ہیں بس تھکا ہارا ہوا کہ اب سیٹرڈے کو لگتا ہے کہ نوکری سے جاؤں گا، کم سے کم آگے پتہ نہیں اور کیا ہوگا. پہنچا مسجد میں اور وہاں مسجد میں آ کے بڑا گڑ گڑایا، فریاد کی. تو ایک شخص نے مجھ سے آ کے کہا کہ کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو میں نے اشارتاً اس کو بتلایا. تو اس نے کہا کہ تمہارا معاملہ جو ہے نا وہ شیخ رجب علی خیاط کے پاس جا کے حل ہوگا، وہاں جاؤ. اب یہ بھی واقعاً خدا کی نعمت ہوتی ہے کہ وہ کہیں سے کوئی ریفرنس فراہم کر دے، بے شک یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. ورنہ انسان کئی مرتبہ ساری زندگی بھٹکتا رہتا ہے، اسے یہی سمجھ میں نہیں آتا مجھے جانا کس کے پاس ہے. تو اب وہ شخص آنے والا، پتہ نہیں کیسے اس نے وہ ریفرنس دیا. کہتے ہیں میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے، کہاں پر ہوتے ہیں، پوچھتے کرتے تہران ایک بہت بڑا شہر ہے، وہاں پر پہنچا. وہاں پہنچ کر میں ان کے پاس پہنچا اور ایسے، حالانکہ پہلی دفعہ انہیں دیکھ رہا تھا، گلے لگ کے خوب رویا شیخ رجب علی سے. اور میں نے ان سے کہا کہ مجھے آپ کا ایک حوالہ ملا ہے، آپ میری مشکل کو حل کر سکتے ہیں. انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ پتہ ہے مشکل کہاں ہے تمہارے ساتھ؟ مشکل یہ ہے کہ تمہاری ایک بہن ہے، 4 سال سے تم نے اسے قطع رحم کیا ہوا ہے، تعلق توڑا ہوا ہے. اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، کبھی تم نے سوچا ہے کہ اس کے یتیم بچوں پہ کیا گزر رہی ہے؟ یہ معاملہ تم ٹھیک کر لو، اللہ تمہارے اس معاملے کو ٹھیک کر لے گا. بات بات ہو رہی ہے. کئی مرتبہ کہاں لمبے لمبے صفحات میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. بھائی زندگی میں ان چیزوں کو ٹھیک کیجیے. وہ آپ جانتے ہیں کہ میں دعاؤں کا منکر نہیں ہوں، میں رکوع سجود کا منکر نہیں ہوں. ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے تو ساری زندگی اسی کی تبلیغ کی ہے، لیکن فقط وہ کافی نہیں ہے. کئی مرتبہ ہماری زندگی کے معاملات ہم نے خود روک کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے برکتیں نہیں آ رہی ہوتی. کہتے ہیں میرے دل میں واقعاً خیال آیا کہ بندہ خدا کہہ رہا، اور بات بھی ایسے ہی ہے کہ 4 سال سے میں نے تعلق توڑا ہوا، یعنی بات ہی نہیں کی بہن سے. فوراً میں پہنچا اپنی بہن کے گھر، اور جب اس نے دروازہ کھولا تو ظاہر بہت شکوہ کیا خواہر نے کہ کیا بھائی تجھ جیسا ہوتا ہے، تمہیں پتا ہے کہ میرے بچے کس حال میں ہیں. بہت رونے لگی اور میں نے بہت معافی مانگی اس سے. کچھ گروسریز لے کر آیا، کچھ درمیان میں پیسے رکھے، معافی مانگی بہت. بہن تھی، بالآخر اس نے معاف کیا، اور میں نے کہا کہ میں آئندہ آتا رہوں گا آپ کے پاس. یہ شخص بیان کرتا ہے کہ میں سیٹرڈے اپنے آفس پہنچا، بہت پریشان تھا کہ اب کیا ہوگا. معمول کے مطابق اپنے ڈیسک پہ آ کے بیٹھا، کچھ ڈراز وغیرہ کھولے، ادھر ادھر فائلز کی. میرے اپنے ڈیسک کا جو پہلا ڈرا تھا، چند فائلز کے نیچے وہ فائل رکھی ہوئی تھی. اللہ اکبر. کہتے ہیں مجھے ایسا جیسے میں اندھا ہو چکا تھا اس دن تھرسڈے کو، ڈھونڈ ڈھونڈ کے نہیں مل رہی تھی وہ. یقین جانے یہ بھی ایک توفیق نصیب ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ دنیا ہی میں کسی کو جھنجھوڑ دے. کوئی کسی مشکل میں اللہ ڈال کر اسے دنیا ہی میں اس کی اصلاح کر لے. ورنہ تو کتنے لوگ ہوتے ہیں ساری زندگی گزر جاتی ہے، احساس تک نہیں ہو پاتا کہ میں کس گناہ میں ہوں. اگر کسی مشکل میں ہم ہیں اور گویا اللہ نے ہمیں کسی طریقے سے ہلایا ہے، شیک کیا ہے، یہ اس کی طرف سے ایک انعام تھا، توفیق تھی کہ دنیا میں کم سے کم یہ سعادت عطا ہو گئی. اللہ اکبر. ورنہ تو آگے بھگتنا پڑتا. اور جو کچھ ہم نے اور آپ نے عذاب قبر سن رکھا ہے، سانپ ہیں، بچھو وغیرہ، جو کچھ ہے روایات میں آیا ہے.
یقین جانیے گا کہ قبر میں یہ چیزیں کہیں اور سے نہیں آئیں گی، ہم خود انہیں اپنے ساتھ اپنی قبروں میں لے کے جائیں گے. اللہ اکبر. ہائے 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 اللہ اکبر. کہیں اور سے تھوڑی آئے گا.